Assalamu alaikum. I'm Dr. Lubna Mudassir. I'm consultant family physician with experience of over 20 years. میڈیکل نالج سے ریلیٹڈ یہ چینل میں نے انسانی خدمت کے خیال سے شروع کیا ہے. شدید ترین مہنگائی کے اس دور میں عام لوگوں کے لیے میڈیکل ہیلپ لینا تقریباً ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے. اس چینل پہ میں بہت ساری عام بیماریاں اور ایسی بیماریاں جو کہ لگنے والی نہیں ہوتی، جیسے ڈائبٹیز، کینسر، لیور ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز، اور سب سے بڑھ کے موٹاپا یعنی اوبیسٹی، جو کہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کروں گی، نہ صرف ان کا کاز بلکہ ان کا علاج اور ان سے بچاؤ کے لیے جو تدابیر کی جا سکتی ہیں، جو ہر شخص اپنی عقل کے مطابق سمجھ بوجھ سے کر سکتا ہے، وہ سب بتاؤں گی. آئیے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح اٹھتے ہی جو سب سے پہلا خیال میرے ذہن میں آیا، جو اکثر میں خود محسوس کرتی ہوں اور میرے پاس بہت سارے مریض اس چیز کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب صبح جب سے آنکھ کھلی ہے ذہن قابو میں نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے رات بھر سو کے بھی کوئی نیند پوری نہیں ہوئی، یا تھکن ہے، یا ذہن کام نہیں کر رہا ہے. یہ کمپلینٹ بہت زیادہ آنے لگی ہے ود ٹائم، اور نہ صرف اولڈر ایج گروپ میں بلکہ ینگ، حتیٰ کہ ارلی 20s والے بچے بھی آ کے کہتے ہیں، لڑکے لڑکیاں بھی آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم صبح اٹھتے ہیں تو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ہم فریش ہیں. اس کو ہم برین فاگ بھی کہتے ہیں، یعنی انسان بالکل ایسا محسوس کرتا ہے جیسے دھند سی چھائی ہوئی ہے، اس کا برین پراپرلی ورک نہیں کر رہا، دماغ سوچ نہیں رہا. کوئی بھی پرابلم، چاہے وہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ عام ریگولر روٹین ڈیلی میٹرز سے ریلیٹڈ ہو، اس کی زندگی سے ریلیٹڈ ہو، اس کے بارے میں اس کی سوچ جو ہے کلیئر نہیں ہوتی. ایک دم سے جیسے بچپن میں ہوتا ہے کہ جو چیز ذہن میں آتی ہے ایک دم سے آپ کے سامنے اس کا سولوشن آ جاتا ہے، ایک دم سے آپ اس کو سمجھ جاتے. برین فاگ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے دھند چھائی ہوئی ہے. فاگ جسے ہم دھند کہتے ہیں، جیسے اب تو پاکستان میں بھی بہت ہونے لگی ہے، لاہور وغیرہ میں جس طرح فاگ چھائی ہوئی ہوتی ہے نا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو برین فاگ بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ آپ کو جو بھی پرابلم ہے، جو بھی مسئلہ ہے، حتیٰ کہ عام نارمل چیزیں ہیں، وہ ایک دم سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بعض اوقات یہ بہت پرابلم لوگ بتاتے ہیں کہ جی کمرے سے نکلتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے اور باہر گھومتے رہتے ہیں کہ جی وہ چیز کیا لینے کے لیے نکلے تھے. بعض اوقات واپس جا کے کمرے میں بیٹھتے ہیں تو مائنڈ میں آتا ہے اچھا یہ چیز لینے کے لیے اٹھے تھے. حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اب اس میں مبتلا ہونے لگے ہیں. بزرگوں کا تو ہم کہتے ہی تھے، ڈیمینشیا کا ورڈ ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں، یا اولڈ ایج کے حساب سے میموری لاس، یعنی حافظے کی کمی کا تو سنتے آئے ہی ہیں. لیکن الارمنگ جو چیز ہے وہ اس وقت ہے کہ بہت ینگر ایج گروپ میں بھی یہ چیز سامنے آ رہی ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ گیجٹس کا انتہا سے زیادہ استعمال ہے. جب بھی پیشنٹس سے ہسٹری لی جائے، بچوں کے پیرنٹس سے ہسٹری لی جائے، بڑا مطلب پہلے تو کوشش کرتے ہیں چھپانے کی، نہیں جی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، پھر یا مدر یا فادر کوئی نہ کوئی بول پڑتا ہے کہ نہیں جی زیادہ یوز کرتا ہے. کئی بچے اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں ان کا یہ آتا ہے پیرنٹس کا کہ جی رات کو سوتے نہیں، صبح سارا دن سوتے رہتے ہیں، رات کو یہ کتنی دیر موبائل پہ ہوتے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں، اسکول سے آتے ہی موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا بہت چھوٹے بچے بالکل ایون جو بیچارے اسکول جانے والے بھی نہیں ہیں، اس میں پیرنٹس کی غلطی سامنے آتی ہے کہ اپنا کام کرنے کے لیے مدرس کا بھی قصور بھی نہیں ہے ایک طرح سے کہ تھک جاتی ہیں، جس وقت وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا آرام کر لیں یا تھوڑا سا کوئی اور کام کر لیں، اس وقت وہ بچے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں. یہ ایون 1 سال یا اس سے بھی کم عمر میں جہاں بچے کو بس پکڑنا آ جائے ہاتھ میں، اس کی پاور اتنی ہو جائے کہ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑ لے، اس وقت سے مدرز یا پیرنٹس بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. وہ بیبی شارک دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا آڈیو کیوں بنا ہے، آڈیو یا ویڈیو کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس عمر کے بچوں کو جہاں بچے نے تنگ کیا یا رونا شروع کیا، اس کے ہاتھ میں موبائل پہ بیبی شارک یا اس قسم کا کوئی بھی اور میلوڈیس یا کارٹون ٹائپ چیز لگا کے دے دینی تاکہ اپنے کام نمٹا لیں اور بچہ بزی ہو جائے.
یہ میں نے ایون اپنے گھر میں اپنے قریبی دیکھنے والوں میں ہر جگہ یہ چیز دیکھی ہے کہ اس عمر سے بچوں کو عادت ڈالتے ہیں، اور پھر جب بچے پڑھائی کی طرف آتے ہیں اور یہ عادت چھڑانا چاہتے ہیں تو یہ عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے، اٹس آلموسٹ لائک این ایڈکشن. اس کی ایڈکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پھر بچہ چھوڑتا نہیں، پھر طرح طرح کے مسائل بنتے ہیں، پھر اور آگے جا کے سائیکیٹرک ایشوز آنے لگے ہیں، کیونکہ بالکل اپنی ایک موبائل کی دنیا میں بچے بڑے بند ہو گئے ہیں. ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ نے خود ہر شخص نے نوٹ کیا ہوگا کہ 5 لوگ بیٹھے ہیں، 5 میں سے کوئی بہت سیریس بیٹھا ہوا نظر آئے گا، کوئی ہنسے جا رہا ہے، کوئی اس کو اتنا زیادہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ اس کو 6 دفعہ مخاطب کرو اس کو آواز ہی نہیں جاتی. یہ اس ٹیکنالوجی نے جہاں فائدہ بھی بے انتہا دیا ہے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی میں اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، اور بھی بے شمار نالج ہم اس سے لے رہے ہیں، لیکن اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی برا ہے. اس میں نہ صرف یہ برین فاگ، بلکہ آگے آپ جا کے دیکھیں گے آج سے 10 سال یا مے بی ایون لیس، وہ وقت دور نہیں کہ ینگر ایج گروپ میں بھی گردن کا درد، کندھوں کا درد، آنکھوں کی کمزوری بری طرح سامنے آنے لگے گی، پینڈیمک کی طرح سامنے آنے لگے گی. ہم لوگوں کو اس کو روکنے کی انتہا سے زیادہ ضرورت ہے. مسلسل گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ آج سے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے بھی تو موبائلس نہیں تھے، تب بھی تو بچے پلتے تھے، تب بھی تو ہم انہیں کسی نہ کسی چیز میں لگاتے تھے. جو مدرز گھر میں ہیں کچھ نہ کچھ ان کو بے شک وہی والی بات ہے کہ انٹرنیٹ کے گڈ یوز کے ذریعے، بہتر استعمال کے ذریعے چیزیں اس سے دیکھیں، نکالیں. چھوٹا گھر ہے تو چھوٹے گھر کے حساب سے آپ کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے بچوں کو انگیج کر سکتے ہیں کہ ان کا اسکرین ٹائم لمٹ ٹو ½ آور، ایٹ دا موسٹ 1 آور کریں، اس سے زیادہ نہیں. گرمیوں کے موسم میں جیسے واٹر سپورٹس کرائیں. وہ انسان اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ جی چھوٹا سا گھر ہے، اس میں کہاں ہم سوئمنگ پول رکھیں گے. تو بچوں کے چھوٹے والے سوئمنگ پولس جو ہوتے ہیں رکھے جا سکتے ہیں، ٹبز رکھے جا سکتے ہیں، لیکن انڈر سپرویژن. ٹبز میں کبھی چھوٹے بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑا جاتا، نیور. انڈر سپرویژن مدرز دیکھیں یا کوئی اور فیملی ممبر دیکھے، بچے واٹر فائٹس کریں، کوئی اور گیم میں لگائیں. بیڈمنٹن وغیرہ بچوں نے کھیلنا چھوڑ دیا ہے، اس میں لگائیں. کچھ بھی ہو جائے، موبائل کو ایز ٹریٹ رکھیں، ایز پارٹ آف لائف نہ رکھیں کہ بھئی تم نے یہ کام اچھا کر لیا، میں تمہیں آدھے گھنٹے کا یوز کرنے دوں گی یا کرنے دوں گا، اس سے زیادہ نہیں. یہ آگے جا کے پڑھائیاں بھی سفر کرتی ہیں. اب ایک یہ پینڈیمک جو کووڈ کا آیا، اس نے بھی بیڑا غرق کیا کہ بہت سارے پیرنٹس کہتے تھے کہ جی ہم نے تو بند کیا ہوا تھا، ہم الاؤ نہیں کر رہے تھے، لیکن اسکولنگ اس پہ شفٹ ہو گئی انٹرنیٹ پہ اور موبائل پہ. اس میں جو بچوں کے ہاتھ میں آیا، اب 6 گھنٹے بچہ، کتنے ہی بچوں کا میں نے دیکھا، میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ سامنے لیکچر چل رہا ہے، نیچے بچہ موبائل پہ کھیل رہا ہے. یہ اس وجہ سے دوبارہ بچوں کے ہاتھ میں آیا. کچھ لوگوں نے کنٹرول کیا بھی تھا. یہ پینڈیمک سکولز کی وجہ سے، پینڈیمک میں سکولز کے ساتھ جو مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے آن لائن سکولنگ ہو گئی، اس کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ میں دوبارہ آ گیا. تو بچوں کے کیس میں تو اس کی وجہ سب سے بڑی میں نے بتا دی، برین فاگ کی یہی ہے. اگر کوئی بیماری نہیں ہے خدا نخواستہ اور بچے فارگیٹفل ہو رہے ہیں، چیزیں بھول رہے ہیں یا پڑھائی میں دل نہیں لگا رہے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑی وجہ بے دریغ یوز آف موبائل اینڈ انٹرنیٹ اینڈ لیپ ٹاپس اور اس طرح کے گیجٹس ہیں. پھر یہ اس پہ گیمز کھیلنا شروع ہوتے ہیں تو اینڈ ہی نہیں کرتے، بس یہ والا گیم ختم ہو جائے، یہ فائٹ اوور ہو جائے، یہ ہو جائے، کسی صورت نہیں مانتے. ایز اے پیرنٹ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے تو اس کا صرف پیدا کرنا ہی چیز نہیں ہے، اس کا پالنا سب سے بڑا ہمارا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر ذمہ داری ڈالی ہے. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جی بچہ سن نہیں رہا، بچہ مان نہیں رہا، بچہ بڑا ہو گیا ہے، 15 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں. سمجھانا ہم نے ہے، ہمارے علاوہ کسی نے باہر سے آ کے نہیں سمجھانا. تو اس کے علاج کے طور پہ بچوں میں سب سے پہلے موبائل کا ٹائم لمٹ کریں. اگر پڑھائی کے لیے چاہیے اپنی سپرویژن میں پڑھائیں، اپنی سپرویژن میں دیں. اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ویک ڈیز میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں، اور ویکینڈ پہ 1 آور سے زیادہ نہیں. اپنے آپ سے یہ پرومس کریں کہ آپ نے بچے کو اس سے زیادہ یہ یوز نہیں کرنے دینا. اب بڑوں کی طرف آتے ہیں. بچوں کا معاملہ
کچھ حد تک جیسے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ ہے. بڑوں میں برین فاگ کی سب سے بڑی وجہ سٹریس ہوتی ہے. جیسے آج کل حالات ہیں, کبھی پولیٹیکل ٹرموائل, کبھی یہ مہنگائی کا جو شدید ترین ہے, ہر شخص کے ذہن پہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک اینڈز میٹ, کس طرح مہینہ پورا کریں گے. پورا مہینہ اسی میں گزر جاتا ہے کہ جی مہینہ سکون سے گزر جائے, کس طرح پورا کریں گے. یہ سٹریس ایک بہت بڑی وجہ ہے برین فاگ کی. نمبر 2, آپ سلیپ پوری نہ ہونا, نیند پوری نہ ہونا. جس طرح بچے موبائل پہ ہوتے ہیں اس طرح بڑے بھی موبائل پہ ہوتے ہیں. میک شیور کہ کم از کم 8 گھنٹے کی نیند رات کی لازمی لیں. اگر آپ ڈبل شفٹ میں کام کر رہے ہیں تو پھر ڈے ٹائم میں 2 گھنٹے سوئیں, 6 گھنٹے رات میں سوئیں, یا جس طرح بھی اپنے آپ کو آپ ٹیون کریں. آپ نے 8 گھنٹے کی نیند ہر صورت لینی ہے. 1 مہینہ اگر آپ کی 8 گھنٹے کی نیند پوری ہو جائے گی تو بلیو می آپ کی برین فاگ مور دین 50% امپروو کر جائے گی. اگر نیند کا مسئلہ ہے کہ نیند آتی نہیں ہے تو اس کے لیے چھوٹی موٹی ریمیڈی کچھ عرصے کے لیے لے لینے میں حرج نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں نیند کی دوا لے لینا برا سمجھا جاتا ہے, اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ اگر نیند نہیں آ رہی ہے, سائیکل کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے کہ نیند ہرگز نہیں آ رہی ہے, تو 5 سے 7 سے 10 دن, ناٹ مور, اپ ٹل 10 دن اگر نیند کی دوا لے کے چھوڑیں گے تو اس کی عادت نہیں پڑے گی, لیکن وہ آپ کا سائیکل ٹھیک کر دے گی. رات کو ہلکی سی کوئی نیند کی دوا لے لیں, یا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دودھ میں اولیو آئل ڈال کے پی لیں, نیم گرم دودھ میں رات کو اولیو آئل ڈال کے پی لیں, اس سے بھی دماغ کو سکون ملتا ہے, انسان سوتا ہے. دوسرا یہ کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کم از کم آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے کمرے کی ہر لائٹ آف ہو, انکلوڈنگ موبائل کی لائٹ, انکلوڈنگ نائٹ بلب. باقاعدہ مطلب اپنا کمرہ اس طرح کا بنائیں کہ نیند کا ماحول اس میں ہو جائے. ٹی وی آف کریں, اگر آپ کے کمرے میں ٹی وی ہے تو ٹی وی آف کریں. 10-15 منٹ سکون سے کوئی عبادت کر لیں, کوئی تسبیح 1-2 پڑھ لیں, تو آٹومیٹکلی برین ریلیکس ہوتا ہے, اپنے آپ کو انوائنڈ کرتا ہے اور انسان نیند کی طرف جاتا ہے. اگر ان تدابیر کے باوجود نیند نہیں آ رہی تو چند دن ہلکی کوئی نیند کی دوا لینے میں حرج نہیں. بے شک آدھی گولی لیں, ہفتہ 10 دن لیں. جب نیند کا سائیکل سیٹ ہو جائے گا اور ٹائم پہ آپ اپنا کام وائنڈ اپ کر لیں گے, 10:30-11 بجے تک بیڈ پہ آ جائیں, نیند آپ کو آنی شروع ہو جائے گی. بڑی حد تک برین فاگ, یہ والا ایج گروپ میں وہ بتا رہی ہوں 30 سے لے کے 60 یا 35 سے 60 والا ایج گروپ, اس میں اس کی یہ ریمیڈی ہے. اب بزرگوں کی طرف آئیں تو بزرگوں میں ذرا تھوڑا سا ایشو یہ آتا ہے کہ موسٹلی اب آفس نہیں جا رہے, جاب نہیں کر رہے, یا لیڈیز بھی اب ماشاءاللہ بچوں نے گھر کے کام ٹیک اوور کر لیے ہیں, تو اب اس طرح سے کام میں ایکٹیولی انوالوڈ نہیں ہے, تو پھر تھکن نہیں ہوتی. جب تھکن نہیں ہوتی تو رات کو نیند نہیں آتی. وہ اس کی بھی وہ بھی ایک وجہ برین فاگ کی بنتی ہے, یا دماغ میں کلیئرٹی, کلیئر تھاٹس نہ ہونے کی ایک وجہ بنتی ہے. تو ان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ کسی بھی فارم میں ایکسرسائز کریں. اگر جوڑوں میں درد ہے یا ہلنا جلنا پرابلم ہے ود ٹائم, تو بے شک بیڈ پہ لیٹے لیٹے پیشنٹس کو میں یہی بتاتی ہوں کہ تھوڑی بہت ایکسرسائز تو تم کر سکتے ہو چل کے. جیسے اب تم اپنی گاڑی سے اتر کے میرے پاس تک آئے ہو, اٹ مینس کہ تم 1 منٹ کی واک کر سکتے ہو. بے شک ایوری آور 1 منٹ کی واک کر لیں, تو اگر 12 گھنٹے جاگے ہوئے تو 12 منٹ کی واک تو ہو ہی جائے گی. یہ ایک کہنے کی بات ہے. انسان مطلب خدا نہ کرے جو بیڈ ریڈن ہے اس کا مسئلہ اور ہے, لیکن جو چل پھر رہا ہے وہ 2-3-4 منٹس کی واک, بے شک گھٹنوں میں درد ہے, 2-3 منٹس کی واک ایٹ اے ٹائم کر سکتا ہے. تو وہ ہر پیشنٹس کو اسی طرح ہم نے سمجھایا کہ بھئی ایوری آور 2 منٹس یا 3 منٹس واک کر لو, تمہارا پورے دن کا آدھا گھنٹہ واک کا نکل آئے گا. تو ایک تو یہ ایکسرسائز, اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا بہت یہ ہے کہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو لگائیں. اگر لان ہے تو باغبانی کریں, لان نہیں ہے گملے رکھ لیں. گملے تو انسان کسی بھی جگہ, چھوٹے سے چھوٹے گھر میں, بڑے گھر میں, ہر طرح کے گھر میں, فلیٹس میں بھی رکھ سکتا ہے. تو گملوں کے پاس تھوڑا سا ٹائم لگائیں. کوئی تھوڑا صدقہ جاریہ کے طور پہ کسی بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری لے لیں. کوئی ماسی ہے, کوئی میڈ ہے, اس کا بچہ, یا
کوئی اور انڈر پریویلیجڈ کلاس جن کے بچے پڑھ نہیں سکتے، ایک بچے کو زیادہ نہیں، مجھے پتہ ہے ود ٹائم عمر کے ساتھ انسان میں جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے، بہت دیر تک نہیں پڑھا سکتے، تھوڑی دیر کسی ایک بچے کو پڑھانے کا اپنے اوپر لے لیں تو تھوڑا اس سے بھی مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے، وہ سٹریس ہارمونز کو کم کرتی ہے۔ جتنا انسان خوش ہوتا ہے کسی بھی کام سے، اچھا، اور ہمیشہ جب نیک کام کرے انسان تو بہت خوشی ملتی ہے، تو ہر وہ کام جس میں آپ خوش ہو سکتے ہیں وہ کریں، اور یہ جو خدمت والا کام ہوتا ہے اس میں انسان بہت خوش ہوتا ہے، تو عمر کے لحاظ سے کسی کو پڑھا دینا، کسی کو قرآن شریف پڑھا دیں، کوئی صورتیں آیتیں تھوڑی سی سکھا دیں، اس طرح اپنے آپ کو برین کو ایکٹیویٹ رکھیں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی بتاؤں گی، نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ میں پھر کچھ وٹامنس، کچھ خوراک کے ذریعے میموری شارپ کرنے کا، برین فاگ کو دور کرنے کا، وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔